الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي. وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله تعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس دن انسان پہچان لے اپنے رب کو، جس دن پہچان لے انسان اپنے رب کو، ہو جاتے ہیں حالات اس کے پسند رب کو. معزز و مکرم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، آج جن حالات کے اندر امت گر چکی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک وائرس، کرونا وائرس جو پھیل چکا ہے، اور کئی ممالک اس کی لپیٹ کے اندر آ چکے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس وائرس سے بھی بچیں، خود بھی بچ سکیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اس کے لیے ہمیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، حضور کی پیروی کرنی ہوگی، سنت طریقوں کو زندہ کرنا پڑے گا، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا. جب دعاؤں کا اہتمام ہم کریں گے، وہ جو میرے پیارے آقا نے 1400 سال پہلے دعائیں سکھا دی تھیں حفاظت کے لیے، صبح بھی شام بھی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر حضور نے مسنون دعائیں ہمیں جو عطا فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ ہم ان وبائی مرضوں سے بچ جائیں گے. تو حکومت پاکستان نے اس وائرس سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر سے ہمیں آگاہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں، بدن کی صفائی، منہ کی صفائی، گلے کی صفائی کا خیال رکھیں، اور غرغرہ کریں گرم پانی کے ساتھ، مسواک کا اہتمام کریں. جب ہمارا گلا بالکل صحیح صاف رہے گا تو وائرس ہمارے گلے کے اندر نہیں آ سکتا. اللہ ہمیں اس وائرس سے بچا لیں گے. دوسرے نمبر پر ہم نے
ان دنوں کے اندر مصافحہ کرنے سے، معانقہ کرنے سے بچنا ہے۔ جو نمازی حضرات مسجد کے اندر آئیں، ایک تو ماسک پہن کر آئیں اور گھر سے وضو کر کے آئیں، سنتے گھر میں پڑھ کر آئیں، یہاں آ کر باجماعت فرض ادا کریں اور باقی سنتے جو ہیں وہ گھر کے اندر جا کر ادا کریں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن کیونکہ مجمع ہوتا ہے، تو اس لیے تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ہم ان باتوں کا جب خیال رکھیں گے انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ابھی میں ایک دو دعائیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سب یاد کریں۔ ایک دعا تو حضور نے سکھائی ہے، جو آدمی وہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ پاک دن رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور دوسری دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی سمعی وعافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں جن کے اہتمام کرنے سے انشاءاللہ اللہ ہماری اس وبا سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو تمام حضرات ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ انشاءاللہ ابھی نماز ہوگی تو نماز کے بعد باقی سنتے آپ گھر جا کر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔